अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। अडियाला जेल के अंदर बैठे हुए कप्तान का मैच सुपर ओवर में दाखिल हो गया है। जब आपको ये नज़र आना शुरू हो जाए कि आपके अपेरेंटली जो मुखालफीन हैं, जो आपके दोस्तों की सफ़ों में शामिल थे, वो आप पट नहीं रहे, किसी तरह आपके खिलाफ खड़े नहीं हो रहे, आपके खिलाफ गवाही नहीं दे रहे, आपके खिलाफ खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, उल्टा ये वजाहत पेश कर रहे हैं कि हमारे ख़ानदान के ऊपर, फैमिली के ऊपर बड़ा दबाव है, लेकिन हम इमरान खान के खिलाफ नहीं जाएंगे, तो इसका मतलब यह है कि बस हो गई है। एक ऐसा मोमेंट जब ख्वाजा सरा कम्युनिटी का लिबादा ओढ़कर या रूप धार कर लोगों के ऊपर हमले होना शुरू हो जाएं, तो समझ लें कि बस हो गई है। और एक ऐसा मोमेंट कि जब बारीक आवाजें आना शुरू हो जाएं कि हालात आपके कंट्रोल में नहीं रहे हैं, यानी अपोजिशन के, जो कि इमरान खान की अपोजिशन है, इन एक्चुअल तो अपोजिशन इमरान खान है, लेकिन इमरान खान की अपोजिशन वो है जो गवर्नमेंट में बैठी है, उनके मुंह से ये निकलना शुरू हो जाए कि अब हमारी बस होने लगी है और वो एक दूसरे से लड़ना शुरू हो जाए कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, तो इसका मतलब यह है कि काम खलास हो गया है। इमरान खान का मैच सुपर ओवर में दाखिल कैसे हुआ, किसने इनकार कर दिया इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने से, बाकायदा ट्वीट हुआ उनके सोशल मीडिया अकाउंट से, किस तरह से मलिक रियाज कैप्चर हो सकते थे, फिर बैरिस्टर शहजाद अकबर ने आज क्या ट्वीट किया है, मुल्क के अंदर जो सरासीमगी की कैफियत है, इसके ऊपर जय्यद सीनियर साफ़ियान कराम अपनी राय क्या रखते हैं। आज के व्लॉग में ये सारी डिटेल्स मैं शेयर करूंगा। व्लॉग थोड़ा लेट अपलोड हो रहा है, उसके लिए मैं माज़रत ख्वाह हूँ, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो जहाँ जहाँ मौका मिल रहा है हम कर लेते हैं। बाज़ औक़ात इंटरनेट के भी इशूज़ होते हैं, तो उसके लिए मैं माज़रत ख्वाह हूँ जी। आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा, ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो ऑल वीडियोस का ऑप्शन टॉप के ऊपर होता है, उसको क्लिक कीजिए ताकि तमाम नोटिफिकेशंस आपको पहुंचें। और कमेंट्स आपने मैक्सिमम करते रहना है, ताकि ये जो फायरवॉल है ये ब्रेक हो सके और इंफॉर्मेशन फ्लो इंटैक्ट रहे, आप तक पहुंचता रहे। कप्तान का मैच सुपर ओवर में कैसे दाखिल हुआ? सबसे पहली बात यह है कि बजट आने लगा है। बजट से पहले पहले कार्रवाई डलने का पूरा इंतजाम है। बजट के बाद एक और इंतजाम है कि खुदा न ख्वास्ता मुल्क के अंदर किसी भी किस्म की इमरजेंसी नाफिज की जा सकती है। ये इतलात हैं, इसके ऊपर अब बहुत ज़्यादा बात होना शुरू हो गई है। मैंने आपको कहा था कि एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आएगा, जहाँ पर जाकर यह फैसला शायद ले लिया जाए। अल्लाह करे कि इस नौबत तक ना जाए, लेकिन वो जो तबलची फ़िक्का लिफाफिया के साफ़ी हैं, वो सब इस इक़दाम को, मुमकिन इक़दाम को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो जो खुलकर बोल रहे हैं, वो एक मैसेज डिलीवर कर रहे हैं पब्लिक को और फिर सियासतदानों को कि बंदे के पुत्र बन जाओ। लेकिन जो हालात बन गए, इन हालात के अंदर अब आखिरी हरबे हुकूमत अपना रही है, आखिरी हरबे, यानी अब मलिक रियाज साहब, और फिर नाम आ रहा है बैरिस्टर शहजाद अकबर, और फिर नाम आ रहा है जुल्फ़ी बुखारी। ये तीन शख्सियात, तीन में से कोई भी वादा माफ गवाह बन सकता है। लेकिन जिनके ऊपर प्रेशर था, उन्होंने कुछ बातें कर डाली हैं। जैसे मलिक रियाज हुसैन साहब ने ऑफिशियली अपने ट्विटर अकाउंट से और फेसबुक पोस्ट के ज़रिए अपनी पोजीशन को क्लियर कर दिया है। मलिक रियाज साहब क्या कहते हैं, उनकी बात मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। वो कह रहे हैं, मेरी सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने हमेशा मुझे उसूल पर कायम रहने की रहनुमाई की है कि मैं किसी भी मामले में सियासी फरीक ना बनूँ। अब 1 साल से ज़्यादा अरसे से मुझ पर समझौता करने के लिए बहुत दबाव है, लेकिन मैं कभी भी किसी को इजाज़त नहीं दूंगा कि वो मुझे सियासी मकासद के लिए प्यादे के तौर पर इस्तेमाल करे। मैं किसी को इजाज़त नहीं दूंगा कि वो सियासी मकासद के लिए मुझे प्यादे के तौर पर इस्तेमाल करे। ये मलिक रियाज कह रहे हैं, अंदाज़ा कीजिए। पाकिस्तान में जदीद तरीन प्रोजेक्ट्स मुतारिफ करवाने पर मुझे और मेरे कारोबार को हमेशा निशाना बनाया गया है। मलिक रियाज हुसैन वो कहते हैं, 1996 से आज तक मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने की सज़ा भुगत रहा हूँ। मैंने माजी में अल्लाह ताला की मदद से इस तरह के दबाव का पूरी हिम्मत और ताकत के साथ सामना किया। आज भी ज़ाती हैसियत में मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ, ओवर माई डेड बॉडी, अपनी बीमार हालत और परेशानी के बावजूद मैं अल्लाह की मदद से इस मुसीबत का सामना करने के लिए साबित कदम हूँ। रोज़ाना मालियाती कारोबारी नुकसान बर्दाश्त कर रहा हूँ और पूरी तरह दीवार के साथ धकेल दिया जा रहा हूँ, लेकिन किसी दबाव के हथकंडों के सामने हथियार नहीं डालूंगा।
اللہ تعالیٰ اس مشکل میں عزت کے ساتھ میری رہنمائی اور مدد فرمائے اور مجھے سرخرو کرے گا انشاءاللہ۔ ملک ریاض حسین، کیا ایسا ہو گیا ہے کہ ملک ریاض حسین جیسا بندہ پاکستان کے سسٹم کے اندر واویلا مچا رہا ہے اور سسٹم کے اندر دیوار سے لگائے جانے کی بات کر رہا ہے؟ یہ وہ بندہ ہے جو کہتے ہیں کہ میرے پاس فائلوں کے نیچے پہیے لگے ہوتے ہیں، مجھے پتا ہوتا ہے کہ سسٹم سے کیسے نکلنا ہے۔ تو کہیں معاملہ پوائنٹ آف نو ریٹرن تک ان کے کیس میں بھی گیا ہے کہ وہ پھٹ پڑے ہیں۔ اچھا، اسی طرح شہزاد اکبر صاحب، ان کے بارے میں بھی کل رات سے یہ بات آ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کسی بھی طرح سے کمپرومائز ہو جائیں، لیکن انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہوا، وہ کہتے ہیں پچھلے 2 سال سے فسطائیت سے بھرے نظام اور اس کے ہرکاروں نے میرے اور میرے خاندان پر ہر طرح کا ظلم ڈھایا اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے، اور مطالبہ صرف ایک ہے کہ عمران خان کے خلاف گواہی دو۔ میرا جواب پہلے بھی یہی تھا اور تامرگ یہی رہے گا کہ خان کے خلاف کبھی بھی جھوٹی گواہی نہیں دوں گا اور نہ کسی سازش کا حصہ بنوں گا۔ اللہ میری اور میرے خاندان کی حفاظت کرے۔ اب ایسی صورتحال کے اندر وہ تمام فیکٹرز جو عمران خان فیکٹر کے ساتھ کنیکٹ کر کے ایک نیا بڑا اپوزنگ پار فیکٹر کریٹ کر سکتے ہیں، جس کو ایکس فیکٹر آف دا پولیٹکس کہا جا سکتا ہے، ان کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جیسے آپ کے اطلاع عرض ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں یہ شنید ہے اور کافی قوی امید بھی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جڑ کر ایک زبردست گرینڈ اپوزیشن کریٹ کر سکتے ہیں اور پھر سڑکوں کی پالیٹکس مزید آگے بڑھ سکتی ہے۔ اب اطلاعات یہ ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ آفر کی جا رہی ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بن جائیں، جو کہ وفاقی وزیر کا تقریباً عہدہ ہوتا ہے، اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بنے، کشمیر کمیٹی کی بھی ان کو سربراہی دے دی جائے گی۔ یہ دونوں کام کر لیں تو معاملہ ٹھپ ہو جائے گا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہ جو تمام عمران خان کے ساتھی تھے، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وعدہ معاف گواہ بنے، وہ نہیں بننا چاہ رہے۔ پھر جو اپوزنگ فورس میں حصہ بننا چاہ رہے ہیں، ان کو کوشش کی جا رہی ہے کسی طرح توڑا جائے۔ تو پالیٹکس ہوا کرتی تھی، اب پالیٹکس جو ہے وہ 2 نمبری کی طرف بڑھ رہی ہے، تو اس سے آگے ہو کیا سکتا ہے؟ اچھا جی، ملک ریاض کے اس سٹیٹمنٹ کے اوپر عمران ریاض خان نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اگر ملک ریاض کو قابو کر کے من چاہا بیان لے لیا جاتا تو صورتحال آج مختلف ہوتی، عمران ریاض خان اس کے اوپر کہتے ہیں۔ اور ایک جو ہے اسلام آباد پولیس نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے، وہ ٹویٹ جو ہے وہ آئی جی اسلام آباد سید علی ناصر رضوی کا وفاقی دارالحکومت کے شہریوں کے لیے پیغام، اس صورت میں ٹویٹ کیا ہوا ہے، جس کو کوٹ کر کے عمران ریاض خان لکھتے ہیں کہ سرکار نے ایکس پر پابندی لگا رکھی ہے، ویسے سرکاری ادارے کون سے والا وی پی این استعمال کرتے ہیں، یعنی یہ حالت ہے کہ وی پی این کے بغیر ایکس کو ایکسیس نہیں کر سکتے ہیں، لیکن سرکار بھی وی پی این ایکسیس کر کے ٹویٹ کر رہی ہے۔ یہ دوغلی پالیسی ہے، یا تو آپ بھی بند کر دیں اور اس کو استعمال کرنا چھوڑ دیں تو پبلک بھی شاید چھوڑ دے، لیکن یہ دوغلی پالیسی ہے۔ اب آج جو ہے بڑا کھڑک کر بولے ہیں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، اور ان کا کلپ یہ تھا کہ عالیہ حمزہ اور یاسمین راشد صنم جاوید ان کا قصور کیا ہے، اور ان کے کلپ کو ٹویٹ کیا ہے صابر شاکر صاحب نے، اور لکھتے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد، عالیہ حمزہ، صنم جاوید کا قصور کیا ہے؟ اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر دیا گیا ہے، ظالموں کی حکومت ہے اور اس کے اوپر مظلوم دہائیاں دے رہے ہیں۔ حامد میر صاحب نے وہ جو فنگر پوائنٹ کرنے والی پکچر ہے اس آفیسر کی، سینیٹر مشتاق غنی کی طرف، اس پکچر کو کوٹ کرتے ہوئے ایک ٹویٹ کیا، اور سی ایم شہباز کو بھی، یعنی کہ وزیر اعظم کو بھی انہوں نے ٹیگ کیا ہے۔ لکھتے ہیں یہ اسلام آباد پولیس کا ایک ایس پی ہے، بلٹ پروف جیکٹ پہن کر باپ کی عمر کے سیاستدان کے ساتھ دھمکی آمیز انداز میں مخاطب ہے۔ اس ایس پی کے والدین نے تو اسے بزرگوں کی عزت کرنا سکھایا ہوگا، لیکن طاقت کا نشہ سب کچھ بھلا دیتا ہے۔ یہ تصویر شہباز شریف کے دور کی یادگار تصویر رہے گی، اس کو بھلایا نہیں جا سکے گا۔ اچھا، اوریہ مقبول جان صاحب فیصل واڈا صاحب سے متعلق ٹویٹ کرتے ہیں اور بڑا کھل کر لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عزت مآب چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے فیصل واڈا کے متعلق کہا کہ جو تقریر اس نے باہر کی ہے اسے پارلیمنٹ میں کرنا چاہیے تھی۔ واڈا نے مائلارڈ کی یہ خواہش بھی پوری کر دی۔ اب بلائیں اسے آرٹیکل 68 کی خلاف ورزی میں، جس کے تحت جج کے کنڈکٹ کے بارے پارلیمنٹ میں گفتگو نہیں ہو سکتی۔ جناب، لیکن
یہ والا تو ہے نہیں ہے، کیونکہ سسٹم کی کل سیدھی نہیں ہے. سسٹم آج کل سیدھی کرنے کے چکر میں مستقبل کو داؤ پر لگا رہا ہے، لیکن اپنی کل سیدھی نہیں، کل کہتے ہیں پچھواڑ کو، وہ سیدھا نہیں کر پا رہا. کچھ وائرل بیانات ہیں وہ میں شامل کرتا ہوں. جیسے رانا ثناء اللہ صاحب، وہ کہتے ہیں عمران خان پارلیمنٹ نہ چھوڑتا تو ہم 16 ماہ حکومت میں نہ رہتے. ایسا ہی ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس وقت کے جو ناقدین تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ انہیں نیشنل پارلیمنٹ کو نہیں چھوڑنا چاہیے. صوبائی حکومتیں نہ گراتا تو 9 مئی نہ ہوتا. یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے. میرا عمران خان سے نفرت والا معاملہ نہیں ہے. اب یہ محبت والا معاملہ کیوں شروع ہو گیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے یہ بھی دکھانا ہے کہ ابا جی اسی طرح راضی ہیں، اور راضی نہیں ہو رہا. سمجھے نا آپ بات کو؟ پرابلم ساری یہاں پر ہے. پرابلم یہ نہیں ہے کہ ان کا اب دل صاف ہو گیا. دل سے قدورت ہے. اگر دل صاف ہوا ہوتا تو پھر حماد اظہر کو پولیس گرفتار کرنے نہ جاتی اور پھر لوگوں کے گھروں کے اوپر چھاپے نہ ہوتے، عامر مغل کی گرفتاری نہ ہوتی. لیکن دل کے اندر قدورت ہے، لیکن صرف کاسمیٹک یہ دکھانا ہے کہ ہم دل کھول کر بیٹھے ہیں، ہم کسی وقت بھی یس کرنے کو تیار ہیں، لیکن وہ بندہ ہے وہ تو سننے کو تیار ہی نہیں ہے. یہ والی بات. رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک اور سٹیٹمنٹ ہے. انہوں نے کہا اگر ہم نے تحریک انصاف کا مینڈیٹ واپس کر دیا اور تمام قیدی رہا کر دیے تو پھر ہم خود جیلوں میں ہوں گے. یعنی اب آپ کو آپ کا اصل نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ آج اگر عمران خان کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور پھر مینڈیٹ بھی واپس کر دیا جاتا ہے تو پھر ہم سب جیلوں میں ہوں گے. تو اس سے 2-3 چیزیں کلیئر ہوتی ہیں. پہلا کہ عمران خان کو ہم چھوڑ دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کیسز ان کے اوپر تو سیاسی ہیں، ایڈمیٹنس ہے. دوسرا، اگر اس کا مینڈیٹ اس کو واپس کر دیا جائے، اس کا مطلب ہے مینڈیٹ بھی آپ نے چوری کیا ہوا ہے. ایڈمیٹنس ہے کہ مینڈیٹ آپ نے چوری کیا ہوا ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ مینڈیٹ واپس کیوں کریں. تو یہ بھی ایڈمیٹنس ہے. اس کا مطلب تو یہی ہوا. تو وہ ہمیں جیلوں میں ڈال دے گا. تو یہی وہ خوف ہے جس کی وجہ سے پہلی اور دوسری دونوں باتیں آپ نے کر ڈالی ہیں. یعنی مینڈیٹ بھی چوری ہوا اور اس کو جیل میں بھی رکھا ہوا ہے. تو آل پولیٹیکل ڈراما اینڈ شٹ. اور اس کے اوپر یہ والے تباہ آزمائی کرنے والے سینئر سیاستدان جو ہیں وہ کھل کر تباہ آزمائی بھی کر رہے ہیں. اور ہمارا سسٹم ہے جو ان کو مسلسل پروٹیکشن دیے جا رہا ہے. تو اس سے بڑھ کر افسوس کیا ہو سکتا ہے ایسے سسٹم کے اندر؟ تو میرے خیال میں سپر اوور میں میچ داخل ہو چکا ہے اور اس میں چانسز جو ہے وہ زیادہ وہ یہی ہیں کہ اگر ٹگ آف وار اسی طرح کنٹینیو رہی اور شرم اور حیا بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنی تمام تر خصلتوں کو دوبارہ سے اسی طرح جاری رکھا گیا تو پھر نظام لپیٹا لپیٹی کی طرف ہوگا. کیونکہ یہ کہیں پر بھی کسی کوریڈور میں بھی ایکسیپٹڈ نہیں ہے کہ وہ کسی کو اتنا کھل کر بولنے دیں اور ان کی ضلالت جو ہے اس حد تک ہوتی رہی. I'm talking about this government and their allies. اور مزے کی بات یہ ہے کہ 29 تاریخ بڑا ڈیفائننگ ہوگا.